بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ زرداری بہت بڑا گیمر ہے، یہ وہ انسان نکال کر لے آیا ہے جس کو شکست دینا مشکل تھا۔ یوسف رضا گیلانی، اس کو شکست دینا مشکل تھا، تم نے جو کہا کر کے دکھایا، کیا اتحادی حکومت گھر بھیج دیں گے؟ حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ خطرے میں تھی، لیکن زرداری نے ایسی گیم کھیلی کہ بھائی بھائی کا دشمن نکلا، اپنے ہی بھائی کے خلاف ہو گیا۔ اگر یہ گیم نہ کرتا تو اب حمزہ شہباز وزارت سے جا چکا ہوتا۔ عالمی مارکیٹ میں تیل سستا ہے، عمران خان کے خلاف سازش کس طرح کی گئی؟ علی محمد خان نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ یہ جو سازش تھی یہ بہت خطرناک تھی۔ عوام کہتی ہے پیٹرول ان کا، ڈیزل بھی ان کا، گاڑیاں بھی ان کی، لیکن ووٹ عمران خان کا ہے اور عوام نے ایسا ہی کیا ہے۔ نواز شریف کو لندن میں بٹھا کر راج باہر بھیج رہے ہیں۔ تم نے جتنے لوٹے جمع کیے ہیں ان کو تم نے باہر بھجوا دیا ہے تاکہ وہ ووٹ نہ ڈال سکیں۔ حمزہ نے سب کو ٹکٹ دے دی، ایک کو علاج کا بہانہ بنا کر ترکی بھجوا دیا۔ یہ تو نواز شریف کے بندے نہیں ہیں، تم نے ایسے ہی رولا ڈالا ہوا ہے۔ اس نے ایک اور گروپ پر قبضہ کیا ہے۔ راجہ کی الیکشن کمیشن سے چھٹی ہونے والی ہے، یہ خود ہی استعفیٰ دے گا، تم دیکھ لینا، یہ استعفیٰ دے کر بھاگ جائے گا۔ اس کے ساتھ اب دیکھنا ہوتا کیا کیا ہے۔ بجلی کی قیمت بھی کم ہو گئی، لیکن پیٹرول مہنگا کر کے عوام پر ظلم کیا گیا ہے۔ عوام کو بچانے کی جگہ رگڑا لگا رہے ہیں۔ مفتہ اسمیل، تم اپنے کیے کا بھگتو گے۔ پنجاب میں ضمنی الیکشن منی الیکشن بن گئے۔ جیت تو عمران خان کی تھی، لیکن ضمیر فروشوں نے سارا کھیل بدل دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ایک کرسی کی خاطر اپنا ضمیر بیچا، اپنا ایمان بیچا۔ آزاد امیدوار بھی نون لیگ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ لاہور ایک بار پھر کپتان کی کال پر جمع ہو گیا ہے، بڑے نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ شبیر گجر کا حلقہ پی پی 167 نون لیگ والوں کی بولتی بند ہو گئی ہے۔ نیوٹرل پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے، دو اہم کھلاڑیوں کی گرفتاریاں۔ افواج پاکستان پریشان ہے، اللہ رحم کرے، خواجہ بھی غداروں کی لسٹ میں شامل ہو گیا ہے۔ 22 تاریخ کو اگر 5 لوگ غیر حاضر رہے تو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں پرویز الہی وزارت اعلیٰ ڈھونڈتے پھریں گے۔ 5 ممبرز کو چھوڑو، تم نے جو بیماری کی ہے، ضمیر فروشوں کو خریدا ہے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ بے شرم رانا، تم خود بھی ضمیر فروش ہو اور تم جن کو خرید رہے ہو وہ بھی ضمیر فروش ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے۔ دھاندلی ہوئی یا تم قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہو؟ عوام نون لیگی جھوٹے لوگوں کے چکروں میں نہ آئے، یہ تو چاہتے ہیں ملک کے ٹکڑے ہو جائیں گے، خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ آئندہ اب یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں بہترین لوگوں کا انتخاب کریں گے۔ دن کو جاگتے ہوئے بھی خواب دیکھتے ہو، تم پہلے خود تو بہترین بن جاؤ، پھر ہی تمہیں بہترین لوگ ملیں گے۔ جیسے تم ہو ویسے ہی لوگ تم میں ملیں گے۔ امام شامی کسی علاقے میں گئے، ایک بار وہ کہیں جا رہے تھے، ظہر کی اذان کا وقت ہوا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ مسجد سے وضو کر لیا تو وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک بندہ مسجد میں سویا ہوا ہے۔ اس کو جگایا اور کہا جوان اٹھ جا، نماز پڑھ لو، نماز کا وقت ہو چکا ہے، لاپرواہی نہ کر، یہ رب کا باغی اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن وہ بندہ کچھ نہ بولا تو امام شامی نے نماز ادا کی، دعا مانگی، پھر وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد عصر کی نماز کے وقت دوبارہ اس مسجد میں آئے تو دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ پھر سے سویا ہوا ہے۔ اس نے چادر بھی اوڑھ رکھی تھی، اس کو ایک بار پھر جگایا، کہا کہ بندے اٹھ، رب کی نماز ادا کر۔ وہ پھر لاپرواہی کرنے لگا اور نہ اٹھا۔ امام شامی نے وضو کیا، نماز ادا کی، دعا مانگی، پھر چلے گئے۔ اس کے بعد پھر مغرب کی نماز کے وقت وہ دوبارہ مسجد میں آئے تو دیکھتے ہیں وہ بندہ پھر وہیں چادر اوڑھ کر سویا ہوا ہے۔ اس کو ہلایا کہ بندے جاگ جا، رب کو راضی کر لے، نماز ادا کر، اپنے پیارے رب کا نافرمان بندہ نہ بن۔ امام شامی نے کہا بندے یہ نماز اللہ کی ہے، اللہ کی نماز میں لاپرواہی نہیں کرتے، اٹھ نماز پڑھ۔ پھر وہ چلے گئے، وضو کیا، مغرب کی نماز ادا کی، پھر وہ مسجد سے چلے گئے۔ اس کے بعد امام صاحب عشاء کی نماز ادا کرنے آئے تو وہ بندہ پھر سویا ہوا تھا۔ اس کو جگایا، وہ نہ جاگا تو ڈنڈا اٹھایا، 3-4 بار اس کی کمر میں دے مارا، کہا اٹھ بندے کے پتر، نماز کا وقت ہے، نماز ادا کر۔ وہ بندہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا
آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ تو امام شامی نے کہا ہر نماز کے وقت تجھے اٹھایا، تم پر نیند اتنی سوار تھی تو اس نے کہا نام ہی نہیں لے رہے تھے، اب تمہیں سوٹے سے اٹھایا ہے؟ تو وہ کہنے لگا پہلے بھی یہی کام کرتے، سوٹے سے اٹھاتے، پہلے ایسا کیوں نہیں کیا؟ امام شامی نے کہا چلو چلو اب نماز ادا کرو۔ امام صاحب نے وضو کیا، نماز پڑھی، اس کے بعد وہ شخص بھی وضو کر کے آ گیا، نماز کے لیے کھڑا ہوا اور زور کی نماز ادا کرنے لگا تو سورج زور کی نماز کے وقت پر آ گیا۔ ایسے ہی عصر کی نماز ادا کی تو سورج عصر کے وقت پر آ گیا، پھر مغرب کی نماز کے وقت بھی ایسا ہی ہوا۔ امام شامی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ عشاء کی نماز جب ادا کی تو وہ وقت عشاء کا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ بندہ بیٹھ گیا تو امام صاحب اس کے پاس آ گئے کہ امام صاحب یہ مجھے بتاؤ یہ کیسے ہوا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو ایک عام انسان ہوں، آپ تو امام شافی ہو، تو میں کیا بتاؤں آپ کو؟ کہنے لگا بتا دو یہ مہربانی کیسے ہوئی؟ وہ کہنے لگا کہ ایک بار بچے ایک کتے کو رسے سے باندھ کر گھسیٹ رہے تھے، وہ واقعہ میں نے دیکھا، اس وقت میں نے جانوروں کے لیے گھاس کاٹا ہوا تھا، میں نے ان بچوں کو کہا بچوں یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ ظلم نہ کرو، میں نے اس جانور کو ظلم سے بچایا تو اللہ نے مجھے نواز دیا، مجھ پر مہربانی کر دیا۔ اسی وقت وہ بندہ وہاں سے غائب ہو گیا، امام شافی کو پتہ ہی نہیں لگا اور امام صاحب وہاں اکیلے کھڑے تھے۔ اب ایک دن امام صاحب کسی اور گاؤں میں وضو کرنے کے لیے کنویں پر گئے، ادھر ادھر دیکھا، وہاں پر ایک 8 سال کی بچی بیٹھی تھی۔ اس بچی نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو امام نے کہا میں پانی نکالنے کے لیے رسی ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو بچی کہنے لگی پورے ملک میں آپ کے ڈنکے بجتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے، آپ بہت مشہور شخصیت ہو اور آپ اب رسی کے ذریعے سے پانی نکالو گے؟ تو امام شافی نے کہا تو اور کیسے پانی نکالوں گا؟ اس بچی نے اپنا لوب پانی میں پھینکا تو لوب پانی میں جانے سے پہلے پانی اس بچی کے منہ کے پاس آ گیا۔ بچی نے کہا امام صاحب وضو کر لو۔ وہ امام صاحب پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ مہربانی کیسے ہو گئی ہے؟ اس بچی نے کہا امام صاحب بچپن سے لے کر اب تک کوئی ایسا وقت نہیں گزرا جب میں نے درود پاک نہ پڑھا ہو، میں ہر وقت درود ابراہیمی، درود تاج، درود محمدی پڑھتی رہتی ہوں، میری زبان ہر وقت درود سے تر رہتی ہے۔ امام نے کہا ماشاءاللہ کیا بات ہے، اس بزرگ نے درود پر ایک پوری کتاب لکھی ہے، سارے درود پاک اس نے کتاب میں لکھ کر محفوظ کر دی ہیں۔ ناظرین کرام میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔